ناظرین، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی ایک ایسا ایوارڈ ہے جسے حاصل کرنے کی تمنا شوبز کی چکا چوند رنگین دنیا سے وابستہ ہر فنکار کے شعور اور دل و دماغ میں موجزن رہتی ہے۔ پردہ سیمی پر پیش کردہ فنکارانہ صلاحیتوں کا ملک کے اشرافیہ کے سامنے صدر پاکستان کے ہاتھوں گولڈ میڈل کی صورت برملا اعتراف کئی فنکار اپنے فن کی تکمیل گردانتے ہیں تو کئی اسے کامیابی کا ادنا زینہ سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رواں برس ہمایوں سعید ریشم اور علی ظفر کو صدر پاکستان عارف علوی نے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا ہے، جبکہ پچھلے برسوں میں اداکارہ ریما، میرا، مہوش حیات سمیت دیگر نامور فنکار بھی اس ایوارڈ کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایوارڈ فنکاروں کا پسندیدہ اعزاز تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اکثر و بیشتر پنڈورا باکس یا تنازع کو بھی جنم دیتا ہے۔ اکثر فنکار تاخیر سے نامزدگی ملنے پر حکومتی ایوانوں سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں تو کئی فنکاروں پر اپنے خفیہ ریسورسز یا ذرائع استعمال کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم ایک ویڈیو سیریز میں عصر حاضر کے ان نمایاں فنکاروں کے کیریئر کا احاطہ پیش کریں گے جنہیں فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت وقت کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا ہے۔ اس سیریز کی ہر ویڈیو میں ایک آرٹسٹ کا انتخاب کر کے اس کے کیریئر کا آغاز، کامیابی، ناکامی، ایوارڈز اور سکینڈلز کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، اور پاکستان کے چمکتے ستاروں کے لیے یہ ویڈیو ایک ٹریبیوٹ سے کم نہیں ہوگی۔ اسی سلسلے میں پیش کی جانے والی آج کی اس پہلی ویڈیو میں حال ہی میں پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کرنے والے ریشم کے فنی کیریئر پر ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، پاکستانی سلور سکرین کی ریشم اور پردہ سیمی سے دور عام زندگی میں سائمہ۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ٹی وی، فلم اور فیشن انڈسٹری کا معروف نام اداکارہ ریشم کی، جنہیں 23 مارچ کو صدر پاکستان عارف علوی نے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا ہے۔ کہنے کو پرائڈ آف پرفارمنس صرف ایک ایوارڈ ہے، لیکن ریشم کو اسے حاصل کرنے میں لگ بھگ 3 دہائیوں پر مشتمل وہ مسلسل جدوجہد لگی ہے جس کا جادو کبھی سلور سکرین پر معروف گیتوں، جاندار پرفارمنس اور مضبوط ڈائیلاگ کی صورت میں سامنے آیا تو کبھی فیشن شوز میں ملک کے ٹاپ ڈیزائنرز کی منفرد تخلیقات کو اپنی اداؤں سے قبول عام دلانے میں صرف ہوا۔ فلمی صنعت میں پرفارمنس کا پاور ہاؤس ہونے کے علاوہ فلاحی سرگرمیوں میں بھی ریشم کسی سے پیچھے نظر نہیں آتی، خصوصاً جب کسی فلمی ہنرمند یا شخصیت کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا تو ریشم نے کبھی چپکے سے تو کبھی کھلے عام اس کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھا۔ عید الفطر پر نگار خانوں میں جا کر فلمی کارکنوں میں عیدی کی تقسیم ریشم کی دیرینہ روایت ہے، جبکہ سینئر فنکارہ شمیم آرا کو جب لاہور میں برین ہیمریج کا سامنا کرنا پڑا تو اداکارہ ریشم ہی تھیں جنہوں نے نہ صرف لاہور کے پوش ہسپتال میں انہیں علاج کے لیے داخل کروایا بلکہ انہیں مزید بہتر علاج کے لیے بیٹے سلمان کے پاس لندن بھجوانے کا انتظام بھی ذاتی دلچسپی سے ممکن بنایا۔ انہی کاوشوں کی بدولت فلم انڈسٹری کا معروف نام شمیم آرا کچھ عرصہ مزید حیات رہیں۔ ریشم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ریشم کا شمار ان فنکاروں میں ہرگز نہیں ہوتا جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ریشم کی زندگی جہد مسلسل کی عبارت ہے۔ ریشم 2 اکتوبر 1968 میں شہنشاہ قوال استاد نصرت فتح علی خان کے آبائی شہر فیصل آباد میں پیدا ہوئی۔ قسمت کی ستم ظریفی کہ صرف 7 برس کی عمر میں والدہ کے انتقال کا انتہائی صدمہ جھیلنا پڑا۔ ریشم کی فیملی 4 بہنوں اور 1 بھائی پر مشتمل تھی، جسے بڑی بہن شمیم نے والدہ کی طرح اپنی آغوش میں پروان چڑھایا۔ ریشم کی تعلیم اگرچہ صرف میٹرک تک محدود رہی، لیکن زندگی کی تلخیوں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ ان کا شمار فلمی صنعت کی باشعور اور سمجھدار فنکاروں میں کیا جاتا ہے۔ باجی شمیم کی مینٹرشپ میں ریشم نے فن اداکاری کے اسرار و رموز سیکھنا شروع کیے اور 90 کی دہائی میں امجد اسلام امجد کے لکھے کھیل دن سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا جو پی ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ ریشم کا شمار ان چند فنکاروں میں ہوتا ہے جن کے کیریئر کا آغاز ٹی وی سکرین سے ہوا اور ان کا فن پردہ سیمی پر اپنی معراج پر پہنچا۔
بالی ووڈ میں شاہ رخ خان کا کیریئر بھی اسی طرز پر کامیابیوں کے زینے پر پروان چڑھا ہے۔ ناظرین، سپر ہٹ موسیقی اور ترکی کی دل فریب لوکیشن سے سجی ڈائریکٹر سید نور کی فلم جیوا ریشم کے کیریئر کی سنگ میل ثابت ہوئی۔ جیوا میں ریشم اور بابر علی کو متعارف کرایا گیا اور فلم کی ریلیز کے بعد دونوں نوجوان فنکار راتوں رات سپر سٹار بن گئے۔ اگلے برسوں میں ریلیز ہونے والی فلموں جیسا کہ گھونگھٹ، جس کا ایک گیت آج بھی زبان زد عام ہے، نے ریشم کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا، جبکہ ڈائریکٹر سید نور ہی کی گولڈن جوبلی ہٹ فلم چور مچائے شور نے ریشم کو ٹاپ فنکاروں میں لا کھڑا کر دیا۔ 1997 میں ریلیز ہونے والی فلم سنگم نے بے مثال کامیابی نے ریشم کو سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی فنکاروں میں شامل کر دیا اور وہ ریما میرا کے ساتھ فلمی صنعت کے ٹاپ 3 میں کئی برسوں تک شامل رہیں۔ جنت کی تلاش میں باکمال کردار نگاری پر ریشم کو بیسٹ فنکارہ کا نگار ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ریشم پروفیشنل لائف میں اداکارہ بابرہ شریف کو اپنی آئیڈیل اور نامور پروڈیوسر و ڈائریکٹر ایوب خاور کو اپنا گرو مانتی ہیں۔ ریشم کی سٹائلنگ اور گرومنگ میں اداکارہ بابرہ شریف، جبکہ فن اداکاری و شاعری میں ایوب خاور کا نمایاں کردار ہے، جن کی مینٹرشپ میں ریشم کی شخصیت اور فن کو مزید اعتماد اور پختگی عطا کی۔ ناظرین، کیریئر میں بے درپے کامیابیوں نے ریشم کے مداحوں میں اضافہ کیا اور ان کے معاشقے بھی خبروں کی زینت بنتے رہے۔ اس حوالے سے 2 سکینڈل انتہائی مشہور و معروف ہوئے، جن میں پہلا سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کی قربت اور لندن ٹرپ کے طور پر مشہور ہے، جبکہ دوسرا پاکستانی نژاد فرانسیسی فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کے ساتھ معاشقہ ہے، جس میں ریشم کی بے انتہا دلچسپی کے باعث شادی اور گھر بسانے کے پلان بھی بنتے رہے۔ محمود بھٹی لاتعداد برسوں تک ریشم کے قدردان رہے اور لاکھوں کروڑوں کے قیمتی تحفوں کی صورت لاتعداد عنایتیں بھی ریشم کو دیتے رہے۔ جو لوگ ریشم کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ ریشم نے دل سے اپنا گھر بسانے کی کوشش کی اور اسی لیے دھوکے بھی بہت کھائے۔ ریشم کی زندگی میں جتنے بھی مرد آئے، انہیں پردہ اسکرین کی ریشم اپنے جانب کھینچ کر لائی، نہ کہ حقیقی زندگی کی سائمہ۔ وہ ریشم کے ساتھ شادی کے عہد و پیمان کرتے، محبت کے دعوے دہراتے، لیکن یہ سب کچھ وقتی ہوتا۔ بقول ریشم، بد نصیب ہیں وہ مرد جنہوں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ میرے اندر تو اتنی عاجزی ہے کہ جو بھی مجھے اپنائے گا اپنی قسمت پر رشک کرے گا۔ بہرحال ریشم کے مداحوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جو بھی مہذب اور سیٹل شخص اداکارہ ریشم کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ ریشم کی بڑی بہن باجی شمیم کے ذریعے ریشم سے بات کر سکتے ہیں، لیکن شادی کے لیے رشتہ بھیجنے والے کا بھی ریشم کے معیار پر پورا اترنا ضروری ہے۔ ناظرین، ریشم کے حوالے سے ایک اور مشہور بات یہ ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی فیملی کے ساتھ اداکارہ ریشم کا بہت گہرا رشتہ ہے، اور ملکہ ترنم نور جہاں کی صاحبزادی ذل ہما کو ریشم اپنی منہ بولی ماں بھی مانتی رہیں اور ان کے ساتھ ریشم کی عقیدت مثالی رہی۔ ریشم نے انڈسٹری کو لاتعداد بلاک بسٹر فلمیں اور ڈرامے دیے ہیں۔ فیشن شوز میں وہ آج بھی شو سٹاپر کے طور پر جانی جاتی ہیں اور ٹی وی پر انتہائی منتخب پروجیکٹس میں نظر آتی ہیں۔ فن کی بے مثال خدمت پر حکومت پاکستان نے اداکارہ ریشم کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا اور ریشم نے 23 مارچ کو یہ اعزاز ایوان صدر میں حاصل کیا۔ ناظرین، اس برس دیگر جن فنکاروں کو یہ اعزاز دیے گئے ان میں علی ظفر اور ہمایوں سعید بھی شامل تھے، لیکن ریشم کو ایوارڈ ملنے پر سینئر اداکارہ سکینہ سمو کی تنقید نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اداکارہ سکینہ سمو نے نجی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدارتی ایوارڈ سے متعلق اظہار خیال کیا کہ مجھے اس مقام تک پہنچنے میں 40 سال کا عرصہ لگا۔ افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے علی ظفر اور ریشم جیسے لوگوں کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازا جو میرے خیال میں واقعی اس کے مستحق نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ اگر خواتین نے ملک کی خدمت کی ہو تو حکومت کو کوئی بھی شے انہیں سراہنے سے نہیں روک سکتی۔ تاہم مجھے لگتا ہے کہ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کا انتخاب تیزی سے سادہ اور آسان ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد ایسی شخصیات جو اپنا تمام تر کیریئر وقف کر چکی ہیں انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سینئر اداکارہ سکینہ سمو کی جانب سے تنقید کا جواب دیتے ہوئے ریشم نے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا
निजी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेशम ने अवाम के सामने ये सवाल रखा कि हो सकता है कि मैं किसी अवार्ड की मुस्तहिक ना हूँ, लेकिन क्या दुनिया के दीगर ममालिक में सीनियर अदाकार अपने जूनियर अदाकारों के लिए इस तरह की राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े अदाकार दर हकीकत बड़ा दिल रखते हैं और ऐसी राय जो किसी जूनियर अदाकार की साल साल मेहनत और उसकी जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाने का बायस हो, वो देना ठीक नहीं है। उन्होंने अदाकारा सकीना समो को दुआ देते हुए मज़ीद कहा कि खुदा उन्हें मज़ीद एजाज़ात से नवाजे, लेकिन उन्हें हकीकत पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो दर हकीकत वो अपने मेयार और किरदार को जाहिर करता है, न कि दूसरे के। फिल्मी हलकों ने भी रेशम के लिए सदारती अवार्ड को मेरिट के ऐन मुताबिक करार देते हुए कहा कि रेशम फिल्मी सनत की बावकार फनकारों में शामिल हैं और हुकूमती ईवानों में उनकी पजीराई दर हकीकत पाकिस्तानी फिल्मी सनत की हौसला अफजाई है, जिस पर वो तहे दिल से मशकूर हैं। रेशम अगरचे इन दिनों फिल्म से दूर हैं और उनकी आखिरी फिल्म साया खुदाए जुलजलाल 2016 में सनमाओं की जीनत बनी थी। इस वक्त रेशम की कोई फिल्म ज़ेरे तकमील नहीं, ताहम इसकी वजह रेशम का हद से ज़्यादा चूजी होना है। लातादाद ऑफर्स होने के बावजूद रेशम ने फिल्मों से आर्जी किनारा कशी इख्तियार की हुई है, जबकि टीवी और फैशन इंडस्ट्री के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स में वो रेगुलर बुनियादों पर नज़र आती हैं। उन्होंने हाल ही में मन्नो सलवा, नागन और नूर बीबी जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, जबकि फैशन इंडस्ट्री के टॉप डिज़ाइनर SHY की हालिया फैशन कैंपेन में रेशम मॉडल के तौर पर जलवागर हुई हैं। इसके अलावा वो अपने सोशल मीडिया पेजेस पर भी अपनी डेली लाइफ के मुतालिक मुस्तकिल बुनियादों पर अपडेट करती रहती हैं। कभी अहले खाना के साथ कोई मज़ेदार खाने की सिटिंग हो या फिर नामवर फनकारों के साथ शेर व सुखन की कोई महफिल। रेशम सोशल और डिजिटल मीडिया के ज़रिए अपने शायकीन के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर राब्ता रखती हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।